ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بد نظری کے تعلق سے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ میں اس بیان کو جاری رکھوں، حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز جب کسی کو مرید فرماتے تو ہدایات میں آپ یہ بھی ہدایت فرماتے کہ اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ تو اس زمان میں بد نظری یا نظر کی حفاظت سے متعلق حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ پیش ہے۔ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو انہیں بعض احباب نے خواب میں دیکھا کہ سارا چہرہ تو چاند سا چمک رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک نقطہ سیاہ پڑا ہوا ہے، یعنی کالا ہو گیا ہے، جو نہایت ہی بدنما دکھائی دے رہا ہے۔ احباب نے پوچھا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ ایک غیر محرم یا نامحرم لڑکی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ ایک نظر دیکھا تھا جس کے بدلے میں مجھے دوزخ کی آگ پر پیش کیا گیا۔ اس کی تھوڑی سی بھاپ میرے چہرے پر پہنچی تھی کہ یہ بدنما کالا دھبا پڑ گیا، اور مجھ سے کہا گیا، حبیب تیری ایک بد نظری کی وجہ سے یہ سیاہ دھبا لگایا گیا، اگر تو زیادہ بد نظری کرتا تو ہماری طرف سے بھی زیادتی ہوتی۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ نامحرم لڑکیوں عورتوں کو بھول کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ بعد از مرنے کے بعد چہرہ سیاہ ہونے کا خطرہ لازمی رہتا ہے۔ اب یہاں میں ایک وضاحت کرتا ہوں، میں کبھی اتفاق سے نظر پڑ بھی جاتی ہے تو ہم کو نہیں چاہیے کہ وہ جس کیفیت میں اس کیفیت میں دیکھیں، بلکہ نور محمدی کو دیکھیں اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا میسیج، اسی میسیج میں ایک دوسرا میسیج ہے، بدی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ جہاں تک ممکن ہو مرید کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، اور برے لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئے۔ انسان کو اپنے حال پر توجہ کرنی چاہیے، اور سبوں کو اپنے سے بہتر خیال کر کے اپنے کو سب سے بدتر سمجھے۔ دوسروں کی برائی کی طرف توجہ کر کے اپنی محفلوں میں برائی کرنے کے ساتھ ان کا ذکر کرنا صوفیاء کرام کے مسلک کے خلاف ہے، یعنی اپنے محافل میں کسی کے بھی تعلق سے غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا مذہب صوفیاء کے خلاف ہے، پیری مریدی کے خلاف ہے۔ ایک حکایت ہے، ایک فاسق و فاجر شخص حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ شکایت کرتا اور آپ کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا کہ سننے والے اس کو برداشت نہ کر سکتے اور مشتعل ہو جاتے، مگر مجبوراً صبر کر لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت کے خادم سے رہا نہ گیا اور حاکم میں وقت سے اس کی بدعنوانیوں اور گستاخیوں کا ذکر کر کے گرفتار کرا دیا۔ جب یہ خبر حضرت کو ملی تو آپ نے اس خادم کو بلا کر فرمایا کہ تم نے ہمارے پڑوسی کو کیوں گرفتار کرا دیا؟ خادم نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یہ شخص ہمیشہ آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا تھا، آپ کی غیبت کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، بابا میں کیا اور میری شان کیا؟ وہ جو کچھ میرے متعلق کہتا تھا میں اس سے بھی زیادہ برا اور بدتر اور گناہگار ہوں۔ میں تو اپنے سے زیادہ برا کسی کو نہیں جانتا۔ ہم صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے اور تقلید یعنی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارا فرض منصبی یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، بروں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئیں۔ حضرت نے اپنے خادم کو اس عمدگی سے سمجھایا کہ وہ بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت حاکم کے پاس جا کر اس قیدی کو رہا کروا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فاسق و فاجر شخص نے ہمیشہ کے لیے آپ کی ایذا رسانی اور بدگوئی سے توبہ کر لی۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ رسول مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صدیقین کا درجہ چاہتے ہو تو جو تم سے خطا تعلق کر لے، تم سے علیحدگی اختیار کر لے، اس سے تعلق جوڑ لو، دوبارہ ان سے مل جاؤ۔ جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ صلح رحمی کرنا اگر وہ تم سے بدسلوکی بھی کرے، اور جو تم سے دور ہو تم اس سے قرب حاصل کرو، اور کوئی تم سے مخالفت کرے تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔
کسی بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے، اگر کسے در راہ من خارے نہ حتمن گل ہم، وہ سزائے خار یا بادمن جزائے گل ورم۔ اگر کوئی شخص، اس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص میرے راستے میں کانٹے رکھے تو میں اس کے راہ میں پھول رکھوں گا، وہ کانٹوں کی سزا پائے گا اور میں پھول کی جزا پاؤں گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔